ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنكس الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما حاضرین جمعہ، اولا تعریف و توصیف ہر قسم کی بڑائی و خوبی حمد و ثناء وحدہ لا شریک کے لیے مختص ہے، جو کل کائنات کا خالق و مالک اور مربی ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہو آپ کے بھیجے ہوئے رسولوں اور نبیوں پر، خصوصی طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10۔ آج کا جو میں نے موضوع انتخاب کیا ہے وہ نہایت ہی حساس موضوع ہے، جو ہماری زندگی کے لیے فلاح و بہبودی، کامیابی و کامرانی کے لیے ایک اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مکہ کی سرزمین کا اگر ہم جائزہ لیں مختصراً، کیونکہ جمعہ کا وقت نہایت ہی مختصر ہے، اور میں یہ واضح کر دوں سب سے پہلے کہ بہت ساری ادھر ادھر سے نہ باتیں کرتے ہوئے قرآن کی دو آیتیں
اور 3-4 حدیثیں رکھ کر کے خطبے کو ختم کر دیتا ہوں. دلائل سامنے آئیں گے، موضوع واضح ہو جائے گا، اور ہماری زندگی کس طرح چلنی چاہیے، ہم اپنی زندگی کو کس طرح آگے بڑھائیں، وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. جب ہم مکہ کی سرزمین کا جائزہ لیں گے تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ کی سرزمین پر لوگوں کے اندر آپس میں باتوں میں لڑائی جھگڑے چھڑ جاتے تھے اور یہ مدتوں جاری رہتے تھے. ہر ایک شخص اپنے آپ کو خطرات میں پاتا کہ کہیں میں راستے پر نکلوں، چوراہوں پر نکلوں، روڈ پر نکلوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دشمن ہمارے اوپر حملہ ور ہو جائے. ایسے حالات اور ایسے وقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشتے کو لے کر کے آئے جو خونی رشتہ سے بھی زیادہ اہم تھا، اور وہ رشتہ تھا اسلامی بھائی چارہ کا. یہ ایک جملہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ لے کر کے آئے وہ خونی رشتہ سے بھی زیادہ اہم تھا، اور وہ رشتہ تھا اسلامی بھائی چارہ کا. رب کائنات نے اسی کے طرف اشارہ کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اس ہمدردی کو، اس غمخواری کو، اس نرمی کو ایمان کی بنیاد رکھی، اس پر، اسی کے اوپر ایمان کی بنیاد رکھی. تو معلوم ہوا کہ اگر یہ بھائی چارگی، ہمارا آپ خود جائزہ لے سکتے ہیں اپنے آپ میں، اگر ہمارے اندر بھائی چارگی صحیح سے نہ ہو تو ایمان کی تکمیل لیں گے. حدیث یوں ہے، بخاری کے ایک حدیث رکھ دیتے ہیں، راوی حدیث حضرت انس بن مالک، وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. آپ کامل ایمان میں اس وقت ہو سکتے ہیں جب آپ وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اگر یہ جذبہ ہو، یہ امنگ ہو، یہ دل کے اندر خیالات ہو تو پھر ایمان کے اندر تکمیل ہے. اور اللہ رب العالمین نے ایمان کی بنیاد رکھی. معلوم ہوا کہ اسلامی بھائی چارہ اسلام کا ستون ہے، اور جب اسلام کا یہ ستون ہے تو ملت اسلامیہ کی عمارت اس پر قائم ہے. ایک مثال دوں، یہ مسجد جو قائم ہے، آپ جب کسی آرکیٹیکٹ کو یا کسی انجینئر کو، کسی کاریگر کو آپ جب کہیں گے کہ یہ مسجد اس طرح بنانا ہے تو وہ کہیں گے کہ 6 پیلر ضروری ہے اس کی مضبوطی کے لیے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مضبوطی کے لیے کیا مثال قائم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت، راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ، وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض وشبك بين اعصابه رواہ البخاری. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ آپ کے اندر مضبوطی کس طرح ہو. ان المؤمن للمؤمن كالبنيان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کے مانند ہے. ایک دیوار آپ کھڑی کر رہے ہیں، اگر بیچ میں کئی ایک اینٹ وہاں سے نکال دے تو مضبوطی کم ہوگی. اس لیے کاریگر کہتا کہ نہیں، مضبوطی کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے، اس کا رویہ، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے گفتگو کس طرح ہونی چاہیے، اس کی گفتگو کس طرح ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، ان المؤمن للمؤمن كالبنيان، یہ عمارت کے مانند ہے.
यशुद्द बाज़ुहु बाज़, एक दूसरे को तकवीयत पहुंचाती है, एक दूसरे को कुव्वत पहुंचाती है। वशब्बक बैना असाबि, आपने ये तशबीह की, या उंगलियों को दाखिल किया, इसके अंदर मजबूती, अगर एक तन्हा रहे तो ये हो गई तो मजबूत ज्यादा हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मजबूती है। आज अगर हम हालात देखें, वक्त पर नजर दौड़ाएं, मुआशरा और समाज को देखें, तो आज हर शख्स अपने हक के दावेदार है, लेकिन सामने वालों के हक देने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हम परेशान कुन है, इसलिए हमारे अंदर कुछ परेशानियां आ रही है। वरना फिर अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो सबक दिया था, ये इस्लामी उसूल के सबसे आला और अरफा मकाम में से ये कुरान की आयत और हदीस है, जिसके अंदर सहाबा ने अमल किया और फिर वो उस पर कामयाब रहे। वक्त जल्दी निकल रहा, मैं उसको पूरे मौजू को समेटूं कि किस तरह इस्लामी भाई की तौसीफ क्या है, वस्फ किस तरह होनी चाहिए, इस्लामी भाईचारे का तरीका क्या है, उसूल किस तरह है। आज हम ये देखते हैं, हालात ये देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, अपने भाई को देखते हैं, अपने रिश्तेदार को देखते हैं, अपने खैशो अकारिब को देख रहे हैं, परेशान कुन है, मोहताज है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे रिश्तेदार आया होगा, जरूरतमंद है इसलिए, और हम उससे बचते फिर रहे हैं। कहीं ऐसा तो ये नहीं है कि आज एक मेहमान आया है, उस मेहमान को कुछ देना ना पड़े इसलिए हम उससे कन्नी काट करके रास्ता बदल लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं चीज़ों को ख़त्म किया था, और आपने एक दर्स दिया, वो दर्स सामने रख दूं मैं, ताकि हम और आप मौजू को वाज़े तौर पर समझ लें और हमें क्या करना है। वो जिंदगी हमारे अंदर, वो जिंदगी हमारे अंदर आ जाए जिसके अंदर कामयाबी हो। एक हदीस रख दूं बुखारी की, रावी हदीस, सबसे पहले रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा, एक हदीस रख दूं, दूसरी हदीस मुस्लिम की रख दूं, तीसरी हदीस फिर बुखारी की रख दूं, ताकि मौजू पूरा वाज़े हो जाए कि किस तरह एक इस्लामी भाईचारा का रिश्ता किस तरह है, किस तरह रहना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल जअ रजुलन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नी मजहूदुन। एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और क्या कहा, इन्नी मजहूदुन, अल्लाह के रसूल मैं मोहताज हूँ, मैं परेशान हूँ, कसरत आलो आयाल की वजह से फाका कशी की नौबत आ चुकी है। किससे शिकायत करते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इन्नी मजहूदुन, मैं परेशान हूँ अल्लाह के रसूल। फारसला इला बाद निसाइही, आपने सहाबा को, उन सहाबा में से एक सहाबी को अपने बाज बीवियों के पास, आपके पास बहुत बीवियां थी, 9-11 बीवी थी। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, फारसल इला बाद निसाइही, अपनी बाज बीवी के पास भेजा के जाओ कुछ खाने का लेकर कहो, कह देना कि अल्लाह के रसूल ने भेजा है, उनके पास मेहमान मौजूद है। ये कासिद, ये सहाबी रसूल घर पर पहुंचते हैं, बीवी क्या जवाब देती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी जवाब देती है फारसल इला बाद निसाइही, तो बीवी जवाब क्या देती है? फ़क़ालत वल्लज़ी बअसक बिलहक़ मा इंदी इल्ला माउन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जवाब दे देना, अल्लाह के रसूल ने कुछ मंगाया है खाने के लिए उस परेशान कुन के लिए, तो वल्लज़ी बअसक बिलहक़, अल्लाह ने आपको हक के साथ नाजिल किया है। आप जाकर के ये जवाब दे दे अल्लाह के रसूल को कि घर में पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जवाब मिल रहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से। कासिद वापस आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, अल्लाह के रसूल आपकी बीवी ने ये जवाब दिया,
वल्लज़ी बअसक बिलहक़ मा इंदी इल्ला माउन, पानी के अलावा घर में कुछ भी नहीं। फ़अरसल इला उख़रा, सहाबी रसूल से कहा कि ठीक है, मेरी बीवी के पास नहीं मिली, उस बीवी के दूसरी बीवी के पास चले जाओ। दूसरी के पास भी गया, जवाब क्या मिलता है? वल्लज़ी बअसक बिलहक़ मा इंदी इल्ला माउन हत्ता कुल्ला कुल्लहुन्ना, यहाँ तक कि तमाम बीवियों का यही जवाब था। वल्लज़ी बअसक बिलहक़ मा इंदी इल्ला माउन, पानी के अलावा कुछ नहीं है। सारी बीवियों का यही जवाब था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के जवाब दे दिए। फ़क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान खड़े हो गए। मैं युज़ीफ़ु हाज़िहि लैला रहमहुल्लाह, एक जुमला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया? कोई है ऐसा शख्स, इसमें से कोई फर्द है जो आज की रात सिर्फ इसकी मेहमान नवाजी कर ले तो अल्लाह की रहमत उसके ऊपर। ये किसका जुमला था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला था। कोई है ऐसा शख्स? फ़क़ाम रजुलुम मिनल अंसार, अंसार में से एक शख्स खड़ा हो गया। अना या रसूल अल्लाह, दूसरी रिवायत में वह अबू तलहा अल अंसारी, अबू तलहा खड़े हो गए। कुछ नहीं पूछा घर में है कि नहीं, बीवी के पास कुछ है कि नहीं, घर में कुछ खाने का है कि नहीं। फ़क़ाम, खड़े हो गए। अना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, मैं इसकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, मैं इसकी ज़ियाफ़त के लिए तैयार हूँ, मैं इसकी मेहमान नवाजी करूँगा। अब जाओ वहाँ तो अल्लाह के रसूल के सामने कह दिए। अब कहने के बाद क्या? फ़न्तलक़ इला रहली, साथ में मेहमान को लेकर के घर पे पहुँचे। फ़क़ाल लिइमराती, अपनी बीवी से आवाज़ दिया, कहा हल इंदिक शै, शरीके हयात से पूछ रहे, हल इंदिक शै, क्या तुम्हारे पास कुछ है खाने के लिए? फ़क़ालत, बीवी जवाब देती है ला। बीवी से जवाब क्या मिला? ला, नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, साथ में सहाबी रसूल वहां सबके सामने लेकर के जा रहे हैं, और वहां क्या जवाब हो रहा है? कुछ भी नहीं है। हजरत अबू तलहा अंसारी पूछ रहे हैं अपनी शरीके हयात से, अपनी बीवी से पूछ रहे हैं हल इंदिक शै, क्या कोई चीज है? बीवी जवाब दे रही ला इल्ला कूतु सिबियानी, मगर हाँ छोटे छोटे बच्चे जो बिलक रहे हैं, आपके इंतजार में थे कि कब अब्बू आएंगे कि साथ में बैठ करके खाना खिला खाए, बच्चे के कुछ खाने हैं। अबू तलहा अंसारी का जवाब क्या था? फलअल्लिहिम बिशै, तब तो काम बन गया, बात बन गई। बीवी से क्या गया? बात बन गई। बच्चे को सुला दो, बच्चे को बहला फुसला करके सुला दो, और क्या करना? अब जुमला देखें, साहबी रसूल का जुमला देखें। फ़इज़ा दख़ल ज़यफ़ुना, जब हमारे साथ ये मेहमान दाखिल होंगे, फ़इज़ा दख़ल ज़यफ़ुना फ़अत्फ़ी सिराज, चिराग को बुझा देना। क्या करना? चिराग को बुझा देना। वो आरी, जब वो करीब हो, अन्नाकुला, खाने के लिए जब वो करीब हो तो उस टाइम में करना, क्योंकि हम साथ में बैठेंगे ना। हजरत अबू तलहा कहते हैं मैं साथ में बैठूंगा, तो जब करीब हो जाएंगे, आप खाना खाने लगे, और वो एक ही आदमी के लिए खाना है, तो जब करीब हो जाए, अन्नाकुला, जब खाने के करीब हो जाए, तो फकूमी, तू खड़ी हो जाना, और चिराग के पास चले जाना। फ़अत्फ़ी सिराज, और चिराग को बुझा देना, गुल कर देना। फ़क़अदू, उसके साथ मैं बैठे रहूंगा। वअकल ज़यफ़, और मेहमान उससे खाना खा लेगा। ये हो गया, मामला खत्म रात में। अब क्या हुआ? फलम्मा अस्बह, जब सुबह के, गदा अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे रहे अबू तलहा अंसारी को, कहे अबू तलहा अंसारी क़द अजब अल्लाहु मिन सनइकुम बिज़यफ़िकुम अल-लैला, अबू तलहा अंसारी, आज की रात जो तुमने और तुम्हारी बीवी ने मिल करके जो किया है,
جو خیر کا کام کیا ہے اللہ کو اتنا پسند، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ تمہارے ہی جیسے لوگوں کے لیے قرآن کی یہ آیت اتری ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورۃ الحشر آیت نمبر 9 اٹھا کر کے دیکھیں۔ اے ابو طلحہ انصاری، تمہارے جیسے لوگوں کے لیے قرآن کی آیت اتری ہے کہ اپنے نفس پر اپنے آپ کو فوقیت نہ دے کر کے سامنے والوں کو آپ نے فوقیت دے، سامنے والوں کو آپ نے ضیافت کی۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس تھا صحابہ کے درمیان، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا تو وہ کامیاب رہے۔ ایک اور موضوع اور آگے بتا دوں تاکہ اور واضح ہو جائے موضوع، ایک اور حدیث رکھ دے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کی ایک اور حدیث رکھ دے، آگے دیکھیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ جو دہرایا تھا، میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر جو کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشتہ لے کر کے آئے تھے جو خونی رشتہ سے بھی زیادہ اہم تھا۔ اس حدیث سے سمجھے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک، وعن انس بن مالک، بخاری کی روایت، وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قدم علینا عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف مکہ سے مدینہ پہنچے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 450 یا 500 کلومیٹر ہے نا، 450 یا 500 کلومیٹر، آپ جب گئے ہوں گے معلوم ہوگا، تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلہ، کتنی دوری ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بین سعد بن ربیع وکان کثیرا، کہا سعد بن ربیع سے مدینہ کے اندر کہا سعد بن ربیع یہ تمہارا بھائی ہے۔ کون؟ عبد الرحمن ابن عوف جو مکہ سے ہے۔ اور سعد بن ربیع کا اسٹیٹس کیا تھا؟ آپ کی پہچان کیا تھی سعد بن ربیع کی؟ الفاظ دیکھیں، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ، وہ بہت مالدار تھا، سب سے زیادہ مالدار وہی تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، کیا جملہ کہا تھا؟ ایک ہی جملہ کہا تھا کہ یہ تمہارا بھائی ہے۔ جواب کیا تھا سعد بن ربیع کا؟ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ، بہت بڑا مالدار، دولت مند، پرچار پورے پرچار اسی کا ہوتا تھا۔ سعد بن ربیع کا جواب سنیں، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کا جواب سعد بن ربیع کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے تو میرا بھی جواب سن لو۔ قد علمت الانصار، پورے انصار کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی مالدار ہے تو میں ہوں۔ سعد بن ربیع کہتے ہیں قد علمت الانصار انی اکثرها مالا، سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ میرے پاس ہے، پورے انصار کے لوگوں کو معلوم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا ہے کہ یہ تمہارا بھائی ہے تو میرا بھی جواب سن لو، میرا بھی فیصلہ سن لو۔ سأقسم مالی بینہ و بین شطرین، میں مال کو 2 حصہ کر دوں گا، میرا مال جتنا ہے سأقسم مالی بینی و بینک، میں مال کو 2 حصہ کر دوں گا، ایک کس کے لیے؟ عبد الرحمن ابن عوف کے لیے، ایک اپنے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ اور یہیں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے اور ایک جملہ کہا سعد بن ربیع نے، اور سعد بن ربیع نے کہا کہ سن لو انصار کے لوگوں، اور عبد الرحمن ابن عوف یہ بھی آپ سن لیں، اللہ کے رسول نے یہ جملہ جو کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے تو یہ میرا آدھا مال آپ کا ہے۔ ولی امرتان، پورے انصار کو معلوم ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں۔ ولی امرتان فانظر اعجبہما الیک، دیکھ لو دونوں میں سے کون سا تم کو پسند ہے۔ فاطلقها، میں اس کو طلاق دے دوں گا، حتی حلت، یہاں تک کہ جب وہ حلال ہو جائے گی، وہ عدت پوری کر لے گی، تجوزتها، اس سے نکاح کر لیں۔ یہ ایک جملے کا اللہ کے رسول نے ایک جملہ صرف کہا تھا کہ
کہ سعد بن ربی یہ تمہارا بھائی ہے، اور اس بھائی کے جواب میں سعد بن ربی نے کہا کہ یہ پورا مال دو حصہ کر دیتا ہوں، آدھا آپ کے لیے آدھا اپنے لیے۔ یہ دو بیوی ہیں اور کہاں سے؟ مکہ سے آئے ہیں، 500 کلومیٹر دور سے آئے ہوئے ہیں، اور یہ جواب ہو رہا پورا مال تقسیم کرنے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے بھی بہترین جواب دیا، بارک اللہ لک وفی اہلک۔ سعد بن ربی، آپ کے مال کو آپ کے اہل و عیال میں اور برکت عطا فرمائے۔ ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں دولت نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ دلونی الی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتلا دو، تجارت کروں۔ اور پھر وہ تجارت کے لیے نکل گئے، بہت دن تک تجارت کیے، بہت نفع کمائے۔ مال معلوم ہے صحابہ میں اگر سب سے زیادہ اگر مالدار ابھی کوئی ہوا تو عبد الرحمن ابن عوف کا نام آتا ہے۔ واپس آئے مال کما کر کے، ایک دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، وہی وضر من صفات، آپ کے بدن پر چہرے پر زردی مائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن ابن عوف یہ کیا چیز ہے؟ تزوجت امرأة من الانصار، انصار کی ایک عورت سے میں نے شادی کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما سقط فیہا، اس کو مہر میں کیا دے، یا مہر ضروری ہے، مہر میں کیا دے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا وزن نوات من ذہب، کھجور کی گٹھلی کے برابر اس کو سونا دیا۔ کہ پھر اس کے لیے ہمارے لیے تو ایک ضروری چیز ہو گئی، اولن ولو بشأۃ، پھر ولیمہ کرو، یہ تو خوشی کے بات، ولیمہ کرو ایک بکری کو۔ محلی اشتداد ایک جملہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے۔ جو اللہ کے رسول نے جو رشتہ لے کر کہا تھا، کہا نا کہ اسلامی بھائی چارہ خونی رشتہ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دونوں حدیث سے۔ 5-7 منٹ باقی ہے، اور 1-2 حدیث اور رکھ تاکہ اور موضوع واضح ہو جائے۔ ایک حدیث اور بخاری کے لیے لیتے ہیں کہ کس طرح بھائی چارگی ہونی چاہیے، کس طرح ایک دوسرے کے مدد کرنی چاہیے، کس طرح ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، کس طرح ایک دوسرے کے ہمدرد میں ہاتھ بٹانا چاہیے، وہ سامنے رکھیں۔ ایک حدیث رکھ دیتے ہیں، بخاری کی حدیث، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بین رجل یمشی فاشتد علیہ العطش، ایک شخص کیا کر رہا تھا؟ چل رہا تھا، اور چلتے چلتے آپ مکہ کی سرزمین پر آپ پہنچیں گے، اور مدینہ کی سرزمین پر آپ اگر جو لوگ گئے ان کو معلوم ہے پورے ریتیلی زمین ہے، دور دور تک آپ پانی کا سائبہ نہیں ہوگا، اور وہاں کی گرمی اس طرح ہے کہ ناک سے خون بہنے لگتا ہے، اس کی گرمی کی تپش، اتنی گرمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک شخص سے چل رہا تھا، رجل یمشی فاشتد علیہ العطش، بہت زیادہ پیاس لگی، اتنا نڈھال ہو گیا، ادھر تلاش رہا، دائیں بائیں دوڑ رہا ہے کہ کہیں کچھ مل جائے تاکہ پانی پی لو۔ فوجد بیرا، اسی درمیان اس کو ایک پانی کا کنواں ملا، فوجد مل گیا اس کو، فوجد بیرا، ایک کنواں ملا، فنزل اترا، فشرب منها، اس سے پی کر کے سیراب ہو گیا، اطمینان ہو گیا۔ آپ سوچے جو شخص اتنا پریشان ہو کیا عالم ہوگی اس شخص کو، وہ پریشانی کے عالم میں پانی ملا، اور پانی ملنے کے بعد وہ پیا اور وہ پیاس گئی۔ اب دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے حدیث کے اندر، اب حدیث کے آگے کا الفاظ دیکھیں اور موضوع کو آپ سمجھیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اترا فنزل فشرب منه فاذا خرج، جیسے ہی نکلا تھا وہ کنواں سے، فهو بكلب يلحث ويأكل الثرى، وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ جیسے ہی کنواں سے نکلا ہی تھا کہ وہ ایک کتے کو دیکھ رہا ہے کہ یلحث ویاکل الثرى، زبان اس کی نکلی ہوئی ہے اور کنویں کے ارد گرد جو تری ہے، جو نمی ہے، اس کو چاٹ رہا ہے۔
مارے پیاس کے اس نمی کو چاٹ رہا ہے. فقال رجل, اس شخص نے کہا, قد بلغ هذا الذي بلغ بي, اس کو ویسے ہی پیاس لگی ہے جس طرح مجھ کو پیاس لگی تھی. اس کو احساس تھا سامنے. اب کیا کرے گا وہ چٹیل میدان میں, کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں, نہ بالٹی نہ مگ نہ کچھ کہ اس پانی نکال کر کے دے. لیکن اللہ نے عقل جو دیا تھا, شعور جو ہمیں دیا ہے نا, یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. وہ کیا کہا, فنزل, پھر اترا کنویں میں, فنزل, اترا, فملأ خف, اور انہوں نے موزے میں پانی بھر لیا. اور اب کیسے اوپر اٹھے گا, فامسک بفی, اس موزے کو منہ سے پکڑ لیا. فامسک بفی, دونوں ہاتھ سے پکڑ کے اٹھے گا نا, فامسک بفی, منہ سے اس موزے کو پکڑ لیا. فرقی فسق القلب, اٹھ کر کے اس کتے کو پانی پلا. فشکر اللہ, اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا, فغفر لہ, ان کے تمام گناہوں کو بخش کر, تمام گناہ اس کے بخش ہو. صحابہ موجود تھے, صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا, کیا اس کے اندر بھی اجر ہے, جانوروں کے اندر بھی, اس کے اندر بھی ہمدردی اس کے ساتھ کریں گے, اس کے ساتھ بھی نرمی کریں گے تو اس کے اندر بھی کیا اجر ہے, کیا ثواب ہے اس کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَحْرِ أَجْرًا, اللہ کے رسول نے کہا كُلَّ كَبَدٍ رَطَبَةٍ أَجْرًا, ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے, اگر آپ نے اس کے ساتھ خیر خائی کی, اس کے ساتھ ہمدردی کی, تو یقیناً اس کے اندر نہیں کی. ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان حدیثوں سے. ایک اور حدیث رکھ کر کے خطبے کو ختم کرتا ہوں, صرف 2 منٹ میں. ہم اور آپ اندازہ لگائیں اس موضوع کو. اسلامی بھائی چارہ کس کو کہتے ہیں؟ جنگ یرموک بڑا سبق آموز ہے. ایک شخص آتش کی پیاس, وہ میدان جنگ میں پیاس کی آواز لگا رہا ہے کہ پیاس میں ہوں. چچیرا بھائی کی نظر پڑتی ہے, پانی لے کر کے دوڑتا ہے کہ یہ پی لو, سامنے دینے ہی والا تھا کہ بازو سے آواز آئی آتش کی, کب پہلے بھائی کو پلا دو. وہاں پہنچتا ہے, پھر آگے سے آواز آتی ہے تیسرے سے آتش کی, دوسرے نے کہا نہیں پہلے اس کو پلا دو. تیسرے کے پاس پہنچتا ہے, پہنچتے پہنچتے تیسرے کی روح پرواز ہوئی, پھر وہاں سے پلٹ رہا ہے دوسرے کے پاس, دوسرے کی بھی روح پرواز ہوئی, پھر تیسرے اپنے چچیرے بھائی کی, اس کی بھی روح پرواز. آپ پر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں صحابہ نے جو ایثار و قربانی, ہمدردی اور جو اسلامی بھائی چارہ کا نقشہ کھینچا گیا, اللہ کے رسول نے جو طرز دیا تھا اور اس پر صحابہ نے عمل کیا, تو پورے معاشرہ اور سماج میں امن قائم ہو گیا تھا. اس حالت میں جب کہ لوگ باتوں باتوں پر برسوں لڑائی جھگڑے میں مصروف رہتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز سے آپس میں شیر و شکر ہو گئے, اور رنگ و نسل کے تمام جھگڑے مٹ گئے, اور آپس میں بھائی بھائی بنے. ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قرآن و حدیث اس موضوع کی طرف جو ہمیں رہنمائی مل رہی اس موضوع سے, اس پر ہمیں کما حق کو چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به